سوال یہ ہے کہ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، کیسے سٹارٹ کروں اور کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اس پہ اتنے کیونکہ میں زندگی میں سب سے پہلے جس پہ بات کرنی شروع کی تھی نا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے میں یہ تھوڑا سا ہنسا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو بات شروع کی میں نے اس میں میری ایک کیسٹ بھی آئی تھی، اپنے آپ کو پہچانے۔ بابا بلے شاہ بھی اس کے اوپر بڑا ان کے بڑا اچھا وہ ایک ہے، پڑھ علم ہزار کتاباں کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ تو میں اکثر کہا کہ یہ سوال برا نہ مانیے گا، پتہ نہیں آپ کی عمر کیا ہے، میں آپ کو بیٹا ہی کہہ رہا ہوں کہ صاف ہے کہ آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹے ہی ہوں گے میرے جیسے۔ تو اپنے آپ کو جانیں، یہ سوال دوسروں سے پوچھنے کا نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے تھا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ سوال میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لیا نا، یا وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے تو ہر بندہ آپ کو اپنے حساب سے کوئی کان ادھر موڑے گا، کوئی ادھر موڑے گا، کوئی ادھر موڑے گا، کوئی ادھر موڑے گا، سب کچھ آپ کا بیڑا گرک ہو جائے گا، ستیہ ناش پھر جائے گا۔ تو اپنے آپ کو جانیں، سیلف ڈسکوری، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں میرے بہت پروگرامز ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا پاکستان میں، شروع میں جب میں نے اسکولوں کالجوں میں پروگرامز کرنے شروع کیے تھے، 90s کی بات ہوگی، تو میں نے سب سے پہلے جو پروگرامز کرنے شروع کیے تھے یہ ان پروگراموں میں ہیں، ڈسکور یور سیلف۔ اس میں میری کوئی آڈیو بھی لگی ہوگی میری ویب سائٹ پہ جو آپ سن سکتے ہیں، اس زمانے کی آڈیوز۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانے، آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو، ویکنیسز کا پتہ ہو، اپنے جنون کا پتہ ہو، شوق کا پتہ ہو، ہابیز کا پتہ ہو، کس چیز سے مزہ آتا ہے اس کا پتہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ جی کسی کون سا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے، کون سی چیز بکتی ہے نہیں بکتی۔ اگر آپ اپنے کسی چیز کے بارے میں جنونی ہے نا، تو دنیا کے ہر دور میں، ہر شہر میں اس جنون کی کوئی نہ کوئی قیمت دینے والا موجود ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہی نہیں کہ کیا کروں۔ تو ایک تو بات یہ میں نے کر دی، کتنی ویڈیوز ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر بولا ہوگا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریمبر یہ آپ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ نے اس کی قیمت اٹھانی ہے۔ کسی کے پیچھے مت لگ کے کچھ کیجیے گا، اپنا پہلے اپنے شوق کو، اپنے جنون کو، اپنی کوالٹیز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا اس کو جاننے کی کوشش کریں، اپنا ہوم ورک کریں۔ لوگوں کی باتیں بعد میں سنیں، پہلے اپنے آپ کو جان لیں۔ جب آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ جی یہ میرا نیش ہے، یہ میرا پیشن ہے، تو پھر اپنا پلان بنائیں کہ جناب میں نے سب کچھ دیکھ لیا، مجھے پکا پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے جا کے پاکستان، اور مجھے جو کرنا ہے اس کے لیے مجھے فرض کریں جی 20 لاکھ چاہیے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں 1 لاکھ مہینہ بچا سکتا ہوں، اور 20 لاکھ کی بجائے میں 30 لاکھ چلیں 10 لاکھ میں ایڈ کر لیتا ہوں اپنے گھر کے خرچے کے لیے۔ میں نے 30 لاکھ جمع کرنا ہے، میں نے 1 لاکھ روپیہ مہینہ بچانا ہے، اگلے 30 مہینے میں نے 30 لاکھ روپیہ پورا کرنا ہے، اور اب جو 30 مہینوں کو جمع کر لیا تو میں جناب مارچ 2025 میں پاکستان میں انشاءاللہ یہ شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ آپ بیٹھے رہیں گے، نوکری آپ کرتے رہیں گے، اس طرح کے سوال مجھ سے پوچھتے رہیں گے، لوگ آپ کو ادھر سے کنفیوز کریں گے، ادھر سے کنفیوز کریں گے، اور آپ 10 سال ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، اور لوگ یہاں پہ آپ کو بیٹھ کے ڈراتے رہیں گے، نہ پاکستان نہ آئیں بھوکا مر جائیں گا، پاکستان نہ آئیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو خالی سوال نہیں کیے جاتے، اس کے بارے میں اپنا ہوم ورک پورا کریں، اور جب آپ نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی تو یاد رکھیں رسک ہر کام میں، جب بھی آپ جاب میں بھی رسک ہوتا ہے، کسی اور طرح کا ہوتا ہے، تو بزنس میں بھی رسک ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز میں رسکی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ پھر سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھتے، پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے رسک کو چیک کرتے ہیں۔
پانی کے اندر اگر آپ کو اس کی ڈیپتھ کا پتہ کرنا ہو تو آپ پوری اس میں چھلانگ نہیں مار دیتے, آپ پاؤں رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ پانی کی ڈیپتھ کتنی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک لینا. تو اب یہ وہ سکلز ہیں جو میں اکثر کا کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں لائف سکلز نہیں, یہ لائف سکلز ہیں یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. آپ کو کسی یونیورسٹی میں یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی. تو اگر آپ نے پلاننگ کر لی ہے تو جو رسک ہے نا وہ اتنا بادر نہیں کرتا, رسک ہمیشہ منیمائز ہو جاتے ہیں. جب آپ میں جب امریکہ سے آیا نا تو میرا بیٹا بھی امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور مجھے پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ بھی مل گیا تھا اور بڑی اچھی زبردست میری جاب بھی تھی. تو مجھے ہر شخص نے یہ کہا کہ پاکستان واپس نہ آئیں, بھوکا مر جائے گا. تو میں لوگوں سے یہ کہتا تھا یار کوئی بات نہیں, میں ایک تھرڈ کلاس ملک کا فرسٹ کلاس سٹیزن تو کبھی بن جاؤں گا, اور اگر نہ بھی بنا تو کوئی بات نہیں, میں ریڈی لگا لوں گا. کہتے نا when you are prepared for the worst, جب آپ برے سے برے کے لیے تیار ہیں تو پھر برا نہیں ہوتا, تیاری کرنا ضروری ہے. تو میں سوچتا تھا کہ اچھا میں نے اب ڈگری جو لیا ہے پبلک اکنامکس میں, چلے 17ویں گریڈ کی نوکری تو مل جائے گی, کہیں ٹیچنگ تو کر ہی لوں گا. تو 5-6-7 ہزار روپیہ اس وقت تنخواہ ہوتی تھی. میں کہتا تھا چلو یار گزارا کر ہی لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, ٹیوشن پڑھا لیا کریں گے, کچھ اور کر. اللہ کا شکر ہے وہ ٹائم نہیں آیا. لیکن I came back while I was prepared for the worst and the worst never occurred. تو اسی طریقے سے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ منیمائز کر دیں اور برے وقت کے لیے تیار ہو کہ اچھا یار چلیں کوئی بات نہیں, 1 سال نہیں کام چلے گا تو اس کے لیے میرے پاس پیسے ہیں, میں یہ کر لوں گا, چھوٹے سے شروع کروں گا. لیکن کرنا ہے یار, جتنا ایک بات یاد رکھیں, جتنی بھی آپ کی عمر ہے, ویسے تو یہ کہا جاتا ہے جتنی زیادہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی, بچے ہو جائیں گے, بڑے ہوتے جائیں گے, آپ اتنے ہی پھنستے چلے جائیں گے اور آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, اور آپ کی فیصلہ سازی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی اور آپ رسک نہیں لیں گے. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں, اس لیول پہ رسک لینا بہت آسان ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کی عمر جتنی بھی زیادہ ہے نا, اگلے سال یہ اس سے مشکل ہی ہو جائے گا آپ کے لیے تو اس سے اگلے سال اس سے بھی مشکل ہو جائے گا, آسان نہیں ہونا. تو ارلیئر یو ڈو بیٹر اٹ از فار یو. جب آپ نے ایک دن جاب چھوڑنی ہے تو جتنی جلدی چھوڑیں اتنا ہی بہتر ہے. جتنی جلدی نیا کام شروع کریں گے اتنی جلدی وہ ڈیولپ ہوگا. جو دھکے کھانا ہے نا, جوانی میں دھکے بڑی آسانی سے کھائے جاتے ہیں, جتنے زیادہ بڑے ہوتے جائیں گے دھکے کھانا اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ دھکے سب کو کھا لینے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ سبز باغ دکھانا ایک اور بات ہوتی ہے, آسانی سے چھوٹی عمر میں دھکے کھا لیں, محنت کر لیں, آسانی ہو جائے گی. تو یہ جب آپ تیاری کر لیں گے تو رسک جون سا ہے وہ آپ کا منیمائز ہو جاتا ہے. جب آپ کی ول بڑھ جائے, آپ کی ول ہوگی بس میں نے سوچ لیا میں نے نوکری نہیں کرنی, میں نے اپنا کام ہی کرنا ہے, تو یہ ول ہو گئی. پھر آپ نے پریپریشن کر لی, تو آئی کین ایشور یو, سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا آپ نے اپنا نیش ڈھونڈا ہوا تھا, تو آئی کین ایشور یو کہ آپ کا بزنس خود ہی اسٹیبلش ہو جائے گا. کہتے نا وہ طارق بن زیاد نے بھی کشتیاں جلا دی تھیں کہ یار بس آپ نوکری چھوڑ دی, اب چھوڑ دی, کیا ہوا 4 مہینے ٹیسٹ ہوگا, واپس نہیں جانا. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں 2-3-4 مہینے میں واپس چلے جاتے ہیں. تو میں کامیاب وہی ہیں جو کہ بس میں نے واپس نہیں جانا, مر جاؤں گا نہیں, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, میں واپس نہیں جاؤں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کچھ نہ کچھ آسانی کر دیتا ہے. سو اس کے علاوہ جب اس اسٹیج پہ آ جائیں تو پھر میری جتنی ویڈیوز ہیں انٹرپرینرشپ کے, ابھی بھی میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں کہ انٹرپرینر بننے کے لیے کیا چاہیے, اس کے سٹیپس کیا ہیں, وہ دیکھیں, باقی سنیں, اپنی تیاری مکمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انٹرپرینر بن سکیں. جزاک اللہ.